تو آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ کسی بھی تنظیم کے لیے ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بانی کی پیش گوئیاں اور جانشینی کا جو نظام ہے وہ آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک دستاویز ہے، عنوان ہے انتخابی خلافت مجددیت کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک خاص مذہبی تحریک کے اندر کی ایک بہت ہی آپ کہیں کہ پیچیدہ اور گہری بحث کا تجزیہ ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک طرح کی جاسوسی کہانی ہے جو پرانی تحریروں سے قیادت کے جواز کو چیلنج کرتی ہے۔ جی بالکل، اور اس کہانی کا مرکز ایک بہت ہی مشہور پیشگوئی ہے جسے مصلح موعود یا موعود بیٹے کی پیشگوئی کہتے ہیں۔ یہ پیشگوئی مرزا غلام احمد صاحب نے کی تھی۔ آج ہم جس دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس سوال کی تہہ میں جاتی ہے کہ یہ پیشگوئی اصل میں کس شخصیت کے بارے میں تھی۔ یہ دستاویز احمدیہ جماعت کے اندر جو مروجہ عقیدہ ہے اس سے بالکل مختلف ایک متبادل بیانیہ پیش کرتی ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی بحث نہیں ہے بلکہ اس بات کی مثال ہے کہ تاریخ اور متن کی تشریح وہ کس طرح کسی بھی جماعت کے مستقبل کی سمت طے کرتی ہے۔ چلیں پھر اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پیشگوئی پر ہی بات کرتے ہیں جو اس سارے معاملے کی بنیاد ہے۔ ماخذ میں 20 فروری 1886 کی ایک پیشگوئی کا ذکر ہے۔ اس میں اس موعود بیٹے کے بارے میں کیا خاص باتیں بتائی گئی تھیں؟ دیکھیں، یہ کوئی عام پیشگوئی نہیں تھی۔ اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ دستاویز میں ان کا تفصیل سے ذکر ہے۔ مثلاً کہا گیا کہ وہ بیٹا سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا حلیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ خدا کے جلال اور رحمت کا مظہر ہوگا۔ اس کی شہرت دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی۔ جی بالکل، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ ایک منٹ، اس میں ایک بہت ہی عجیب بات بھی لکھی ہے، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ یہ تو کسی پہیلی کی طرح لگتا ہے۔ کیا ماخذ میں اس کی کوئی وضاحت ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تشریح کا سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ دستاویز کے مطابق اس جملے کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، لیکن کوئی ایک حتمی مطلب وہ کبھی واضح نہیں ہوا۔ کچھ لوگ اسے روحانی درجات سے جوڑتے ہیں، کچھ اسے خاندان سے، لیکن اس کا مبہم ہونا ہی اسے مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں اتنی بلند پایا تھیں کہ جس شخص پر بھی ان کا اطلاق ہوتا اس کا مقام بہت بلند ہونا چاہیے تھا۔ وہ صرف ایک جانشین نہیں بلکہ خود ایک روحانی شخصیت ہوتا۔ تو یہ معیار بہت اونچا رکھا گیا تھا، اور عام طور پر جماعت میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو دوسرے خلیفہ بنے ان کی ذات میں پوری ہوئی۔ لیکن یہ دستاویز اسی نظریے کو چیلنج کرتی ہے۔ یہیں سے اصل کہانی میں موڑ آتا ہے نا؟ جی بالکل، یہیں سے یہ دستاویز ایک آپ کہہ لیں کہ پلاٹ ٹوسٹ متعارف کرواتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام بھی بشیر تھا اور جو کم عمری میں ہی وفات پا گیا تھا۔ اسے تاریخ میں بشیر اول کہا جاتا ہے۔ دستاویز کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ 1886 کی یہ عظیم الشان پیشگوئی دراصل اسی بیٹے بشیر اول کے بارے میں تھی، نہ کہ مرزا محمود احمد صاحب کے بارے میں جو بعد میں خلیفہ بنے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ کہ جس شخصیت کو 1 صدی سے مصلح موعود مانا جا رہا ہے وہ دراصل کوئی اور تھا۔ اس نظریے کے حق میں دستاویز کیا ثبوت پیش کرتی ہے؟ ظاہر ہے اتنے بڑے دعوے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت تو ہونا چاہیے۔ دستاویز اپنے دلائل کی بنیاد مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی تحریروں پر رکھتی ہے، خاص طور پر ان کی زندگی کے آخری سالوں کی تحریروں پر۔ یہ 1907 کے قریب شائع ہونے والے اخبارات جیسے الحکم اور البدر کا حوالہ دیتی ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اخبارات اس وقت جماعت کے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ ہاں، یہ واضح کریں کہ الحکم اور البدر کیا تھے؟ کیا یہ سرکاری گزٹ کی طرح تھے یا صرف کمیونٹی کے نیوز لیٹر؟ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ان میں چھپی باتوں کا کیا وزن تھا۔ نہیں، یہ صرف نیوز لیٹر نہیں تھے، بلکہ یہ جماعت کے مرکزی ترجمان سمجھے جاتے تھے۔ ان میں مرزا غلام احمد صاحب کے الہامات، خطبات اور اعلانات باقاعدگی سے شائع ہوتے تھے، تو ان کی حیثیت وہ جو ہے نا نیم سرکاری تھی۔
वसई दस्तावेज दिसंबर 1907 के अल बद्र में शाये होने वाले एक बयान को बतौर सबूत पेश करती है, जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद साहब से मंसूब ये अल्फाज हैं, वो लड़का जिसके पैदा होने का वादा था वो तो पैदा होकर फौत भी हो चुका है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्मोकिंग गन है दस्तावेज के मुताबिक, यानी बानी खुद कह रहे हैं कि जिस बेटे का वादा था वो तो फौत हो चुका है। इससे तो सारा बयानिया ही उलट जाता है। बिल्कुल, दस्तावेज का मौक़िफ़ यही है कि वक्त के साथ साथ दो मुख्तलिफ पेशगोइयों को आपस में मिला दिया गया। एक पेशगोई उस बेटे के बारे में थी जिसे पैदा होकर जल्द वफात पा जाना था, और दूसरी शायद किसी और बेटे के बारे में। दस्तावेज कहती है कि अजीमुशान निशानियां बशीर हव्वल से मुंसलिक थीं, और जब उनकी वफात हो गई तो बाद में इन निशानियों को मिर्जा महमूद अहमद साहब पर मुंतबक कर दिया गया। दस्तावेज एक और इल्हाम का भी जिक्र करती है, मैं तेरी तमाम फिक्रों को दूर कर दूंगा, और कहती है कि ये इल्हाम बशीर अव्वल की वफात के बाद तसल्ली के तौर पर हुआ था, जो इस बात की दलील है कि असल मऊद वही थे। तो हम जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं, ये मामला एक सीधी साधी पेशगोई से बढ़कर मतन की तशरीह और तारीखी रिकॉर्ड की छानबीन का केस बनता जा रहा है। दस्तावेज में एक किताब तज़किरा का बार बार जिक्र आता है। इसकी क्या अहमियत है इस सारी बहस में? तज़किरा इस बहस में एक मरकजी किरदार अदा करती है। ये किताब मिर्जा गुलाम अहमद साहब के इल्हामात, ख्वाबों और कुशूफ का मजमुआ है। जमात के अंदर इसे इंतहाई मुस्तनद और मुकद्दस समझा जाता है। दस्तावेज का इल्ज़ाम ये है कि तज़किरा के बाद के जो एडिशंस हैं उनमें तशरीहात और हाशियों के ज़रिए इस बयानिए को मजबूत किया गया कि मसलह माऊद मिर्जा महमूद अहमद साहब ही थे। यानी दस्तावेज ये कह रही है कि असल मतन शायद कुछ और कहता हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो तशरीही ढांचा बनाया गया है उसने मानी को बदल दिया है। तो ये एक तरह से मतन की तारीख का तज्जिया है कि वक्त के साथ साथ तशरीह कैसे बदली। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सिर्फ तशरीह का इख्तिलाफ हो? अक्सर मजहबी मुतून की कई तरह से तशरीह की जाती है। दस्तावेज इस बात को कैसे रद्द करती है कि ये महज एक मुख्तलिफ तशरीह है, न कि एक बयाने की तब्दीली? ये बहुत अहम नुक्ता है। दस्तावेज इसका जवाब देने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद साहब के अपने अल्फाज को ही इस्तेमाल करती है। वो सिर्फ तशरीह पर नहीं बल्कि वाक़यात की तरतीब और वक्त पर जोर देती है। मिसाल के तौर पर वो कहती है कि अगर मिर्जा महमूद अहमद साहब ही मुस्लिह मऊद थे तो उन्होंने खुद इसका बाकायदा दावा 1944 में क्यों किया, यानी पेशगोई के तकरीबन 58 साल बाद। दस्तावेज इस तवील खामोशी को शक की निगाह से देखती है और इसे इस बात की दलील बनाती है कि ये बयानिया बाद में वक्त की जरूरत के तहत तश्कील दिया गया। 58 साल, ये वाकई एक तवील अरसा है। तो दस्तावेज का कहना है कि ये खला इस बात की निशानदही करता है कि शुरू में ये वाज़ेह नहीं था कि पेशगोई किस पर लागू होती है। जी, दस्तावेज का तरीक़ाकार यही है कि वो सवालात उठाती है। वो पीर मंजूर मोहम्मद और मुबारक अहमद नामी अफराद की पेशगोइयों का भी हवाला देती है, जिन्हें मुतबादिल या गलत समझी जाने वाली पेशगोइयों के तौर पर पेश किया गया है। इसका मकसद ये दिखाना है कि इस दौर में पेशगोइयों और उनकी तशरीहात का मामला हमेशा सीधा और वाज़ेह नहीं था, बल्कि इसमें काफ़ी इब्हाम मौजूद था। तो अब तक की सारी मतनी और तारीखी तहकीक के बाद हम इस दस्तावेज के मरकजी उन्वान पर आते हैं। इंतखाबी खिलाफत मुजद्दिदियत की कायम मकाम नहीं हो सकती। इस तारीखी बहस का क़यादत के निज़ाम से क्या ताल्लुक बनता है? आखिर ये सिर्फ एक सदी पुरानी बात है, आज इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये इस बहस का सबसे अहम और आप कह लें कि धमाका खेज हिस्सा है। ये सिर्फ एक तारीखी नुक्ता नहीं बल्कि ये बराह रास्त क़यादत के जवाज़ को चैलेंज करता है। यहाँ हमें दो इस्तिलाहात को समझना होगा, मुजद्दिदियत और इंतखाबी खिलाफत। हाँ, इन दोनों में फ़र्क वाज़े करें। क्या ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं या इनमें कोई बुनियादी फ़र्क है? उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कम अज़ कम इस दस्तावेज के मुताबिक मुजद्दिदियत से मुराद एक ऐसा मनसब है जो बराह रास्त खुदा की तरफ से मुकर्रर किया जाता है। ये एक रूहानी मकाम है जो किसी इल्हामी शख्सियत को मिलता है, जैसे एक मुजद्दिद या सदी का मुस्लिह। दूसरी तरफ इंतखाबी खिलाफत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोग मिलकर अपना एक रहनुमा मुंतखब करते हैं। ये एक इंसानी और इंतज़ामी निज़ाम है। दस्तावेज का इस्तिदलाल ये है कि मुस्लिह मऊद का मनसब मुजद्दिदियत का था, यानी वो खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा एक ख़ास फ़र्द होता। अच्छा,
تو دلیل یہ ہے کہ ایک خدائی طور پر مقرر کردہ عہدے اور ایک انسانوں کے ذریعے منتخب کردہ نظام میں فرق ہے۔ تو اس کا مرزا محمود احمد صاحب کے دعوے سے کیا تعلق بنا؟ تعلق یہ بنتا ہے کہ اگر مرزا محمود احمد صاحب مصلح موعود نہیں تھے، جیسا کہ دستاویز دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ان کی حیثیت ایک خدائی طور پر مقرر کردہ مجدد کی نہیں رہتی، اور اگر وہ مجدد نہیں تو ان کے بعد قائم ہونے والا انتخابی خلافت کا نظام بھی اس خدائی منصودے کا تسلسل نہیں رہتا جس کا وعدہ پیشگوئی میں کیا گیا تھا۔ دستاویز کے مطابق یہ نظام پھر ایک انسانی کوشش بن جاتا ہے جو ایک روحانی خلا کو پر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں دستاویز یہ کہہ رہی ہے کہ جانشینی کا پورا نظام ایک غلط شناخت پر مبنی ہے۔ اگر بنیاد ہی متنازع ہو تو اس پر کھڑی پوری عمارت کی حیثیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی نوعیت کا چیلنج ہے۔ بالکل، یہی اس دستاویز کا لب لباب ہے۔ اس کا عنوان ہی یہی کہتا ہے کہ ایک انتخابی نظام اس خدائی طور پر مقرر کردہ مجددیت کا متبادل نہیں ہو سکتا جسے سچے موعود بیٹے نے مجسم کرنا تھا۔ یہ دلیل پوری قیادت کے ڈھانچے پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ نظام وہ نہیں ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ یہ ایک متبادل انتظام ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ ہم نے ایک پیشگوئی سے بات شروع کی اور اب ہم ایک پورے نظام کے جواز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ الفاظ اور ان کی تشریح میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پوری بحث چند مخصوص الفاظ کی تشریح، پرانے اخبارات کے تراشوں اور تحریری ریکارڈ کے وقت پر منحصر ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی جماعت کی تاریخ اور اس کے مستقبل کی تشکیل میں بیانیہ یعنی نیریٹو کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے۔ الفاظ وہی رہتے ہیں، لیکن ان کے معنی اور اطلاق وقت اور ضرورت کے ساتھ بدل سکتے ہیں یا بدلے جا سکتے ہیں، اور اس تبدیلی کے نتائج صرف علمی نہیں ہوتے بلکہ حقیقی دنیا میں طاقت اور اختیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مواد تھا وہ ایک متبادل تاریخی بیانیہ پیش کرتا ہے۔ یہ بیانیہ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریروں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مصلح موعود کی پیشگوئی ان کے کم عمری میں وفات پا جانے والے بیٹے بشیر اول کے حق میں پوری ہوئی تھیں، نہ کہ ان کے جانشین مرزا محمود احمد صاحب کے حق میں۔ اور اس دعوے کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ بعد میں قائم ہونے والا خلافت کا نظام، چونکہ وہ اس موعود شخصیت پر مبنی نہیں، اس لیے وہ اس روحانی مجددیت کا تسلسل نہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ محض ایک تاریخی بحث نہیں بلکہ قیادت کے پورے ڈھانچے کے جواز پر ایک سوال ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ جن ذرائع کا جائزہ لیا وہ ایک تاریخی دعوے کے لیے متن پر مبنی ایک بہت ہی مخصوص چیلنج پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے، اور یہ صرف اس ایک جماعت تک محدود نہیں۔ پیش گوئیوں پر مبنی کسی بھی نظام عقیدہ میں جب بنیادی متون کی ایک سے زیادہ تشریحات سامنے آئیں تو ایک کمیونٹی اس اختلاف سے کیسے نمٹتی ہے، خاص طور پر جب ان تشریحات کے براہ راست نتائج قیادت، اختیار اور جانشینی کے نظام پر مرتب ہوتے ہوں۔ تاریخ کو کون لکھتا ہے اور کس کی تشریح کو قبول کیا جاتا ہے، یہ سوال ہمیشہ طاقت کے سوال سے جڑا ہوتا ہے۔